اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورہ کافرون اور سورۃ النصر انشاءاللہ یہ دو صورتیں آج ہمارے مطالعے میں آئیں گی. ان میں پہلی صورت جو ہے نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے اور دوسری صورت جو ہے وہ مدنی صورت ہے. اگرچہ دونوں ہی صورتوں کے زمانے نزول کے حوالے سے اختلاف موجود رہا. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الماعون جو ہم نے پڑھی تھی اس میں ابتدائی 3 آیات یقیناً مکی تھی. ان کا انداز، ان کا اسلوب اور اس میں جھنجھوڑنے کا انداز بڑا نمایاں تھا. اور آخری 4 آیات جو ہیں وہ اکثر و بیشتر مفسرین کے نزدیک مدنی تھی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ان کے بقول یہاں ذکر ہو رہا ہے منافقین کا. اور ظاہر ہے کہ مکی دور میں منافقت کا پودا تو موجود نہیں تھا. وہ تو برگ و بار اور تناور درخت بنا ہے تو مدنی دور میں بنا ہے. مکی دور میں تو اس کا وجود ہی نہیں تھا. جو ایمان لایا صدق دل سے ایمان لایا اور اپنے آپ کو درندوں کے حوالے کر دیا. جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو لیکن جس دعوت کو میں قبول کر چکا اس سے واپس پھرنے کا کوئی امکان نہیں. اسی طرح ان دونوں صورتوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے. بعض آراء یہ ہے کہ مکی ہے سورۃ الکافرون اور بعض کی آراء یہ ہے کہ مدنی صورت ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن حکیم میں اس کی سب سے روشن مثال جو ہے سورہ حج ہے جو مکی بھی ہے مدنی بھی ہے اور اثناء سفر ہجرت بھی چند آیات حضور پر نازل ہوئیں. گویا 3 ہی سچویشنز ہو سکتی تھی. وہ آیات جو مکہ میں اتری سورہ حج کا اکثر حصہ انہی پر مشتمل. پھر آخری رکوع جو ہے وہ مدنی ہے جس میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اور سب کو معلوم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جو ہیں صرف مدنی صورتوں میں ہیں. اور چند آیات وہ ہیں جس کے بارے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے اور یہ رائے سلف سے موجود رہی ہے یہ اثناء سفر ہجرت نازل ہوئی تھی. تو ان دونوں صورتوں کا بھی زمانہ نزول اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ مختلف ہے. فرمایا قل یا ایھا الکافرون. قل کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہہ دیجئے. اس کے اندر ایک بڑی جیسے آپ کہیے کہ نرمی موجود ہے. انہیں بتا دیجئے، انذار کر دیجئے، خبردار کر دیجئے. لیکن قل کا جو ہے سیاق و سباق اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہاں ٹون کیا ہے. قل یا ایھا الکافرون. اگلے الفاظ اس بات کی گویا کہ وہ ایک مظہر ہیں کہ یہاں قل سے مراد صرف کہہ دینا نہیں ہے بلکہ اعلان کر دو اس بات کا اے کافرو. اب قل کے الفاظ میں اعلان کرنا بھی ہے، خبردار کرنا بھی ہے. کان کھول کر سنا دو انہیں، ان کے کان کھول دو.
کن کے؟ ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جو کفر پر قائم ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصل مخاطبین تھے وہ تو مشرکین مکہ تھے نا، ایک اللہ کو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ 20 اور خداؤں کو بھی مانتے ہیں، دیویاں تھی، دیوتا تھے کہ جن کے مجسمے بنا کر انہوں نے معبد بیت اللہ کے اندر سجا رکھے تھے، اور مختلف قبائل کے گویا کہ جو مجسمے تھے، دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں جو مجسمے تھے، وہ گویا کہ بطور ضمانت یہاں موجود تھے، جس کے بارے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، جو بہت بڑا سورس آف انکم تھا مشرکین مکہ کے لیے۔ چڑھاوے بھی آتے تھے، نذرانے بھی آتے تھے، ہدایا بھی آتے تھے، اونٹ بھیج دیے جاتے تھے قربان کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے وہ بت اور دیویاں اور دیوتا اونٹ کا گوشت تو نہیں کھائیں گے، وہ سارا تقسیم ہوتا تھا پھر مکہ والوں کے لیے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ گھر کے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تمہارے قافلوں کو بھی محفوظ رکھا، جو گرمیوں میں جاتے تھے شام کی طرف، مکہ سے لے کر شام تک، چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے لہٰذا گرمیوں میں وہاں جاتے تھے، سردیوں میں جنوب کی طرف یمن کی طرف آتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے انہیں کہ پرستش کریں، فرما برداری اختیار کریں، عبادت اور بندگی کریں اس گھر کے رب کی، جس کی بدولت ان کی دنیا بھی چل رہی ہے۔ تو یہ پچھلی صورتوں میں یہ مضمون موجود تھا، تو یہاں فرمایا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، انہیں کان کھول کر سنا دیجئے کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون۔ اب یہ کافرون جو کہا گیا تو یہاں معاذ اللہ کوئی گالی دینا مقصود نہیں ہے، یہ گویا کہ وہ لوگ ہیں جو نان بلیورز ہیں، جن میں مشرکین مکہ بھی آ گئے، یہود بھی آ گئے، نصارہ بھی آ گئے، آتش پرست بھی آ گئے ہیں، بت پرست بھی آ گئے، سب آ گئے اس کے اندر۔ مشرک تو وہی ہوگے نا کہ جو ایک اللہ کو مانتے تو ہوں لیکن اس کے ساتھ اور بہت سے اس کے ساجی اور ہمسر بنا دیے ہوں۔ سورہ اخلاص جو ہے توحید کے موضوع پر قرآن حکیم کی عظیم ترین جامع ترین صورت ہے، اس کا بھی انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم مطالعہ کریں گے۔ تو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب دیکھیے اگلی آیات جو ہیں اس میں بہت تکرار ہے، جس کے اندر زور بھی ہے اور اس کے اندر تاکید بھی موجود ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجتا، یہ مضارع کا صیغہ ہے اعبد، اور مضارع کے صیغے میں حال اور مستقبل دونوں موجود ہوتے ہیں۔ تو میں نہیں پوجتا انہیں جنہیں تم پوجتے ہو۔ دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں ہرگز نہیں پوجوں گا انہیں جن کو تم پوجتے ہو۔ حال بھی آ گیا اور اس کے ساتھ مستقبل بھی آ گیا، جہاں بھی آگے ہم پڑھیں گے یہ مضارع کا صیغہ ہے ہمیشہ۔ تو اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلی آیات جو ہیں اس میں حال کی بات ہو رہی ہے، اگلی 3 آیات کے اندر مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اس سے کہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے جو احادیث کی کتب میں ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قریش کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں بڑے رؤوسات تھے، جسے آپ کا یہ ٹاپ کی لیڈرشپ جو مکہ کے رہنے والی تھیں، جن کے اندر عتبہ بھی تھا، جن کے اندر ابو جہل بھی تھا، ممکن ہے ابو جہل نہ بھی ہو تو کچھ اور لوگ، امیہ ابن خلف بھی تھا جو رؤوسائے قریش میں سے تھا، اور ایک وفد کی صورت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا دیکھیے، اب معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو دعوت دیتے ہوئے 3-4 سال بیت چکے تھے، اور یہ لوگ بھی محسوس کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو اب دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے۔ ابو بکر جیسی شخصیت ایمان لے آئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی جو خاص ساکھ تھی اور خاص حیثیت تھی مکہ کے اندر، جو امانت داری، جو وفائے عہد، جو بنیادی اخلاقی جسے آپ کہیے کہ صفات ہو سکتی ہیں، بدرجہ اتم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود، وہ ایمان لے آئے۔ پھر غلاموں کے طبقے میں حضرت بلال ایمان لے آئے۔ تو اب گویا کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ دائرہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے کوشش کی ہے، کچھ ٹیمپٹیشنز حضور کو دی گئیں۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ رکھی کہ دیکھیے ہم آپ کو اتنی دولت دینے کو تیار ہیں کہ جو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی کفایت کرے گی، اور آپ مکہ کے امیر ترین انسان بن جائیں گے۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی۔ دوسرے یہ کہ ہم نے آج تک کسی کو اپنا بادشاہ نہیں مانا، لیکن یہ کہ آپ اپنی اس بات سے جو آپ پیش کر رہے ہیں توحید کی بات، اس سے باز آ جائیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بھی تسلیم کر لیں گے۔
تیسری اب ظاہر ہے ان کے اندر وہ موجود تھا نا ایک، جیسے آپ کہیے کہ اب ان کا کینہ پن تھا. انہوں نے کہا کہ اگر مکہ کی کسی خوبصورت عورت کی طرف آپ کا کچھ جو ہے رجحان ہے، کچھ مائل ہیں، تو ان کے لیے آپ کی طرف سے ہم پیغام لے کر جاتے ہیں نکاح کا. تو جتنے بھی جسے آپ کہیے کہ ٹیمپٹیشنز اور لالچ ہو سکتی تھی انہوں نے دینے کی کوشش کی. ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ اس میں سے کوئی شے بھی ایسی نہیں جو ان کے لیے قابل قبول ہو. حد یہ کہ اپنی بات میں کوئی نرمی پیدا کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی کوئی موقع موجود نہیں. تو ایک بات انہوں نے اور کہی، اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک جینٹلمین ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، 1 سال ہم آپ کے رب کی پوجا کریں گے، اس کی پرستش کریں گے، اپنے کسی دیوی یا دیوتا کو نہیں پکاریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں. لیکن اگلے سال پھر آپ کو ہماری دیویوں اور دیوتاؤں کی پرستش کرنی ہوگی، ان کی پوجا کرنی ہوگی. وہ سسٹم جو چل رہا تھا، بے دین سسٹم، اس کے اندر داخل ہونا ہوگا. تو ظاہر ہے یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہرگز جو ہے وہ کسی طرح قابل قبول نہیں تھی. تو اب یہ موقع ہے کہ جس میں یہ آیات جب نازل ہوئی ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ، کسی قسم کی ریکنسیلیشن کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی مداہنت نہیں ہوگی. اپنے موقف میں کوئی شمع بھر بھی کوئی کمی کرنے کو تیار نہ. یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنے موقف میں کچھ نرمی اختیار کریں. تو یہ بھی جو سختی کر رہے ہیں ان لوگوں پر جو آپ پر ایمان لے آئے وہ اسے چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے. تو اس پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ جو نازل ہوئی ہے، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجتا یا نہیں پوجوں گا انہیں جنہیں تم پوجتے ہو. ماں جو ہے وہ مائے موصولہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے معنی کیا ہوں گے، من کے معنی بھی ہے ماں، کہ جنہیں تم پوجتے ہو اور جو تم پوجتے ہو. یہ دیویاں و دیوتا جو نہ حرکت کر سکتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے ان کو بنایا ہے اور استان پر لا کر بٹھا دیا ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، یہ تو ہم نے دفاع نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکی صورتوں میں جس طرح تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، تمام کو چکنا چور کر دیا تھا. ان کا جو سب سے بڑا خدا تھا، بڑا دیوتا جو تھا، وہ نہ اپنی حفاظت کر سکا اور نہ ہی اپنے جو بھی چھوٹے دیویاں دیوتا تھے ان کی کوئی حفاظت کر سکا. تو لا اعبد ما تعبدون بمانی من اگر ہوگا تو میں نہیں پوجتا یا نہیں پوجوں گا جنہیں تم پوجتے ہو، اور میں نہیں پوجوں گا اور نہیں پوجتا جسے تم پوجتے ہو. گویا کہ دونوں جو تم پوج رہے ہو ان کو میں پوجنے کو تیار نہیں، جن کو تم پوج رہے ہو ان کو میں پوجنے کو تیار نہیں ہوں. اور ظاہر ہے کہ عبادت کا لفظ بڑا وسیع ہے، اس میں تو گویا کہ پورے سسٹم میں اپنے آپ کو دینے کی بات ہے نا. اللہ کی عبادت کا حق کب ادا ہوگا؟ جب انسان اللہ کے قانون کو اپنے اوپر اور جو اس کے ارد گرد حلقہ ہے اس پر قائم نہیں کرتا. اس کا اولین ہدف کیا ہے؟ اس کا اپنا گھر ہے. قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سب سے بڑھ کر جو مستحقین ہیں آپ کی دعوت کے، اس دعوت ایمان کے، وہ آپ کے اپنے گھر والے ہیں. پہلے ان تک بات پہنچائیے اور اس کے بعد یہ دائرہ جو ہے دھیرے دھیرے پھیلتا ہوا پورے معاشرے کو اپنے اندر جذب کر لے گا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دور پار کے جو رشتہ دار ہیں انہیں بھی خبردار کیجئے اور توحید کی بات ان تک بھی پہنچائیے. تو لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم پوجتے ہو یا جو تم پوجتے ہو ان میں سے کسی کی میں پوجا کرنے کو تیار نہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم پوجنے والے ہو انہیں کہ جس کو میں پوج رہا ہوں. مراد کون ہے؟ ذات باری تعالی. صرف ایک کو پوجنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے وجود کے وہ قائل تھے، لیکن ان کے ساتھ جو اور مختلف ہستیاں انہوں نے شریک قرار دے دی تھی. کسی کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دیوی ہے، وہ لکشمی دیوی، جیسے کہ آج بھی ہندوؤں کے ہاں لکشمی دیوی ہے کہ اس کی پوجا کرو گے، اس کی خدمت کرو گے، اس کے لیے نذرانے کرو گے تو گویا کہ دولت کی بارش تمہارے اوپر ہو جائے گی. فلاں دیوی یا دیوتا ہے کہ جس کی اگر چرنوں میں بیٹھو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ جو اگرچہ کہتے یہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اور پوری جسے آپ کہیے مہادیو ایک ہے ان سب کے اوپر جو تمہیں جو ہے تمہاری اس ارزاش کو پورا کر دے گا، لیکن تمہیں خدمت کرنی ہوگی ان دیویوں اور دیوتاؤں کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم پوج رہے ہو اور نہ پوجنے والے ہو انہیں جس کو میں پوج رہا ہوں. ظاہر ہے اس کا کیسا امکان نہیں تھا. ان کے تو آباء و اجداد سے جو دین چلا آ رہا تھا، بت پرستی والا دین، اس کو تو ہرگز چھوڑنے کو تیار نہیں تھے نا. ولا انا عابد ما عبدتم. اب یہاں دیکھیے خاص طور پر فاعل کا صیغہ، اس میں فاعل عابد، پوجنے والا، عبادت گزار.
پرستش کرنے والا. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور میں نہیں پوجتا. اب پہلے ہم پڑھ چکے اس میں دونوں ماضی آ گئے، جس کے اندر جو ہے وہ زمانہ حال بھی آ گیا، مستقبل بھی آ گیا. عابد کا لفظ آیا، میں ہرگز نہیں پوجوں گا، میں ہرگز نہیں پوجنے والا. ما عبدتم، جس کو تم پوجتے ہو یا جو تم پوجتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم پوجنے والے ہو اسے جس کو میں پوجتا ہوں. تو یہ عابد کا لفظ جو ہے اس میں فاعل کی شکل میں جو آیا، اس کے اندر مزید تاکید ہو گئی. کوئی توقع نہ رکھو کہ میں اپنی دعوت میں کوئی مداہنت اختیار کروں گا، تمہاری کسی بات کے جواب میں جو ہے میرے اندر کوئی نرمی پیدا ہو جائے گی. یہ تمہاری طرف سے بڑی خوبصورت تجویز آئی ہے کہ ایک سال جو ہے ہم آپ کے رب کو پکاریں گے، اگلے سال آپ ہماری دیویاں اور دیوتاؤں کی پرستش کیجئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں سے کسی شے کا کوئی امکان نہیں ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. اب یہاں اگر بات جو ہے بالکل مکمل ہو گئی، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ایک مراد یہاں یہ بھی لی جاتی رہی ہے، گویا کہ یہاں رواداری کا سبق دیا گیا. تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تو نہیں تھا کہ بیت اللہ میں جو ہے 360 مجسمے موجود ہوں اور حضور کھلی اجازت دیے رکھے کہ ٹھیک ہے تم اپنے دین پر رہو اور میں اپنے دین پر ہوں. تو یہاں کسی درجے میں بھی وہ بات نہیں ہے کہ جس میں رواداری کی بات کی جا سکے. جیسے کہ آج بھی کہا جاتا ہے عام طور پر، ٹھیک ہے جی تمہاری اپنے رائے ہے، تمہارا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا رستہ ہے، اپنا مذہب ہے، میرا اپنا دین ہے، میرا اپنی رائے ہے، تو میں نہ تمہیں کچھ کہوں گا نہ تم مجھے کچھ کہو. توحید کا معاملہ یہ نہیں ہے. توحید تو بمقابلہ طاغوت ہے. ظاہر ہے کہ طاغوت کی وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو شخص بھی پہلے طاغوت کا کفر کرے گا اور ایمان رکھے گا اللہ پر، اب یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک بہت مضبوط کنڈا آ گیا. تو یہاں گویا کہ کوئی رواداری کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ کو بھی کھلی چھوٹ ہے، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. جیسے کہ عام طور پر کہتا ہے میں تمہیں نہیں چھیڑتا، تم مجھے نہ چھیڑو. ٹھیک ہے، مسلک کے اندر یہ طرز عمل بہت ہی اچھا ہے کہ کوئی شخص مسلک حنفی پر ہے، کوئی مسلک حنبلی پر ہے، کوئی مسلک مالکی پر ہے، تو اس کے معاملے میں در اندازی کرنا اور ان کے لیے جو ہے کفر کے فتوے لگا دینا اور اپنے مسلک کی جو ہے حقانیت ثابت کرنے کے لیے ان کی ٹوٹل نگیشن کر دینا، یہ تو بہرحال کسی درجے میں بھی مطلوب نہیں ہے، مستحسن نہیں ہے. مسلک کے معاملے میں یہ ہوگا، لیکن یہ کہ جسے کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین کی جو جڑ ہے، مضبوط جو مبادیات ہیں، جو اصول ہیں، ان کے اندر کسی کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں. لیکن جہاں تک کوئی مسالک کی بات ہے تو اس کے اندر اختلاف کی گنجائش موجود ہے. اگرچہ حدیث کے الفاظ تو نہیں ہیں، لیکن عام طور پر کوٹ اس طرح کیا جاتا ہے گویا کہ حدیث ہے اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کے اندر اگر بات صرف اختلاف کی رہے، مسالک کا اختلاف ہو، تو وہ گویا کہ رحمت کا ذریعہ ہے نا. کسی معاملے میں کسی مسئلے کے اندر کوئی نرمی موجود ہے، دوسرے معاملے میں اس کے اندر دوسری کوئی سختی موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے اور بالکل صحیح کی جاتی ہے کہ تقلید کا معاملہ ہونا چاہیے، ورنہ انسان کا جو نفس ہے وہ تو چاروں مسالک میں سے بھی جو بھی وہ ہوگا کہ جس میں سہولت ہے، آسانی ہے، کسی قسم کا اپنے اوپر جبر نہیں کرنا پڑتا، تو اس کو آدمی قبول کر لے گا. گویا کہ وہ ایک پورا کا پورا جو ہے وہ ہاون دستے میں سے جو اپنے پسند کی چیزیں اس کو قبول کر لیا جائے. ہاں جو شخص گویا کہ پوری طرح مجتہد کے مقام پر پہنچ چکا ہو تو اس کے بارے میں تو اس کا امکان موجود ہے، لیکن عام جسے آپ امتی کہیں گے ان کے لیے زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک مسلک کو پکڑے اور پھر اس کے اوپر جو بھی اس کے جو مذہب شافعی ہے، مذہب حنبلی ہے، مذہب حنفی ہے، اس کے اوپر پوری طرح کاربند رہیں. تو یہاں رواداری والی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ایک اعتبار سے مکمل بیزاری کی بات ہے. سورہ یونس میں کہا گیا نا فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. یہ سورہ زمر جو ہے وہ بھی زمانہ سورہ یونس وہ بھی مکی صورت ہے، وہ بھی معلوم ہوتا ہے اسی پس منظر میں یہ الفاظ نازل ہوئے. قل اے نبی کہہ دیجئے، انہیں اعلان کر دیجئے، لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. لیکن ہجرت کے بعد کا جو فیز تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس میں حضور ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار تھے، وہاں کوئی رواداری والی بات نہیں تھی. وہاں تو طاغوت کا
کفر لازم تھا جب تک ان کی بیخ کنی نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کے جو ابتدائی آیات ہیں حد درجے سخت ہیں. اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور صحابہ ہمیشہ سے یہ معمول رہا. اس سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی ہے، اور گویا کہ اللہ کی صفت رحمت جو رحمان اور رحیمیت ہے وہ دونوں شانیں اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. یہ حرمت والے مہینے جیسے ہی ختم ہوں گے تو اے مسلمانوں ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں تم پاؤ. اب اس کے اندر جو ہے کوئی رواداری تو نہیں ہے نا، یہ تو اعلان برات ہے. فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، یہ اس پہلے فیز کے لیے تھا. أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، تم بری ہو اس بات سے جو میں کہہ رہا ہوں، جس پر میں عمل کر رہا ہوں. میں اپنے دین پر کاربند ہوں، تم بری ہو اس سے. اور اسی طرح میں بری ہوں، اعلان برات کرتا ہوں، اعلان بیزاری کرتا ہوں اس دین سے جس پر تم قائم ہو. انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، سورہ یونس. اسی طرح سورہ ممتحنہ میں فرمایا گیا جہاں اعلان برات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ان لوگوں سے جو سورج کو دیوتا بنائے بیٹھے تھے، چاند کی پرستش ہوتی تھی، اسی طرح ستاروں کو اپنا رب مانا ہوا تھا. فرمایا گیا قل قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ. جبکہ کہا تھا انہوں نے جو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے تھے، حضرت ابراہیم ظاہر ہے کہ وہ تو دعوت دینے والے تھے کہ میں اعلان برات کرتا ہوں، اعلان بیزاری کرتا ہوں ان تمام سے کہ جن کو تم پوجتے ہو. تو وہی یہی بات ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اس میں کسی درجے کی بھی کوئی رواداری والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اعلان برات ہے، اعلان بیزاری ہے. یہ 6 آیات تھی سورہ کافرون کی جو یہاں ختم ہوئی. اب آئیے سورہ نصر کی طرف. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، اگرچہ اس مصحف میں بھی سورۃ النصر مدنیہ لکھا ہوا ہے، گویا کہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور مضمون اس کا وہی ہے کہ جب کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا، فتح مکہ ہو چکی. فتح مکہ کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ جتنا عرصہ سن 8 میں رمضان سر 8 میں مکہ فتح ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے ربیع الاول سن 11 ہجری میں. تو گویا کہ 2.5-3 برس کا جو ہے وہ فصل درمیان میں موجود ہے. اکثر و بیشتر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ یہاں جو ہے فتح مکہ مراد ہے، لیکن یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں کہ جس میں حضور نے فرمایا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے قیام منا میں، جو آپ نے منا میں قیام کیا تھا، جو آپ کا حجۃ الوداع کا جو آخری حج تھا، آپ کی زندگی کا آخری حج، اور اس کے بعد حضور کی زندگی جو ہے کل تقریباً 3 مہینے کے قریب جو ہے وہ، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا آ گیا تھا. تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری سورت ہے جو مکمل حالت میں حضور پر نازل ہوئی. سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتحہ تھی. سورہ فاتحہ سے پہلے جو بھی قرآن نازل ہوا وہ آیات کی شکل میں تھا. سورہ علق کی پہلی 5 آیات پہلی وہی جو حضور پر ہوئی، پھر سورہ قلم کی آیات ہیں، پھر سورہ مدثر کی آیات ہے، سورہ نون والقلم کی آیات ہیں. لیکن یہ کہ پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی سورہ فاتحہ تھی. اسی طرح آخری سورت جو مکمل حالت میں حضور پر نازل ہوئی ہے وہ سورہ نصر ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی موجود ہے، اور پھر یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ جو قیام منا تھا حضور کا، جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں، جو گویا کہ 10، 11، 12 اور 13، بلکہ 3 لے لیجئے، 11، 12 اور 13 ایام تشریق ہیں، جس میں ہم جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ابھی حال ہی میں چونکہ وہ عید الاضحیٰ گزری ہے تو یہ آپ کا معمول رہا ہوگا، جب یہ کہیں مسجد میں آپ نے نماز ادا کی ہوگی تو ہر نماز کے جیسے ہی فرض ختم ہوتے تھے تو 3 مرتبہ یہ الفاظ جو ہیں مسنون ہے، جو ہم میں وہی گویا کہ امت بھی اسی کے اوپر کاربند ہے. تو اس دوران میں جب کہ حضور اپنے حج کے بعد 3 دن جو تھے یہ
قیام منا کے اس دوران میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. گویا کہ حضور کے وصال سے تقریباً 2.5 یا 3 مہینے پہلے یہ سورت حضور پر نازل ہوئی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مکمل سورت آخری ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو ام المومنین میں سے ہیں، ان کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سورت کے نزول کے بعد جب حضور واپس مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے حضرت ام حبیبہ سے یہ فرمایا تھا کہ اس صورت میں مجھے میری اس دنیا سے گویا کہ رخصتی کے معاملے کی خبر دے دی گئی. جو بھاری مشن اللہ نے میرے کاندھوں پر ڈالا تھا وہ مکمل ہو گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کل 3 آیات ہیں. اس سے پہلے سورۃ الکوثر ہم نے پڑھی، وہ بھی 3 آیات پر مشتمل. اس سے 2 صورتیں پہلے سورۃ العصر ہم نے پڑھی، وہ بھی 3 آیات پر مشتمل. تو 3 آیات پر مشتمل یہ 3 صورتیں ہیں جو آخری پارے میں ہیں، جن کی آخری صورت جو ہے سورۃ النصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح. فتح یہاں گویا کہ فیصلہ کن فتح. اس بات کو نوٹ کیجئے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو فتح مکہ کو تقریباً 2.5 برس بیت چکے تھے. رمضان سن 8 میں مکہ فتح ہوا اور یہ سورت نازل ہوئی ہے رمضان غالباً بالکل ذی الحجہ کے جو آخری دن، ظاہر قیام منا ایام تشریق اسی میں تھے، ذی الحجہ سن 10 میں. تو تقریباً یہ 2.5 سال کا فرق ہو گیا، کہاں رمضان 8 ہے اور کہاں 10 ہجری کا معاملہ ہے. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یہاں فتح سے مراد وہ فتح مکہ نہیں ہے، بہرحال فیصلہ کن فتح جب آ گئی. بہرحال یہاں مراد لیا جا سکتا ہے. ویسے تو صلح حدیبیہ کو بھی قرآن حکیم میں انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا گیا. تو بظاہر جو دب کر صلح کی گئی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نوید یہ دی تھی کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی. اور اس کے بعد کا جو پورا پیریڈ ہے صلح حدیبیہ کے بعد سے فتح مکہ تک کا، اس میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے وفود بھیجے ہیں مختلف ممالک کے اندر. پھر دین اسلام کو جو ہے پھیلنے کا پورا موقع ملا ہے. اس لیے کہ یہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ آئندہ 10 سال کے لیے نہ تو کفار مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور نہ ہی مسلمان اٹیمپٹ کریں گے کفار کے درمیان کے اوپر. لہٰذا اس میں ایک بالکل جسے آپ کہیے کہ ایسا دورانیہ میسر آ گیا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دعوت بھیجی ہے مختلف ممالک کی طرف. تو فتح سے مراد دونوں ہو سکتی ہیں، فتح مکہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ رجحان جو ہے فیصلہ کن فتح، الفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اور یہاں واحد کا صیغہ، اور تم نے دیکھا لوگوں کو کہ جو اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے فوج در فوج. یہاں ترجمہ کیا گیا غول کے غول. کسی بھی قبیلے کا شیخ حضور پر ایمان لے آیا تو پورا قبیلہ ایمان لے آیا. لیکن ان ایمان لانے والوں کے ایمان کی کیفیت وہ نہیں تھی جو مکہ میں اولین دور میں جو ایمان لے کر آئے تھے. وہاں تو گویا کہ اپنے آپ کو درندوں اور بھیڑیوں کے حوالے کر دینے والی بات تھی نا. یہاں تو ایمان لا رہے ہیں، اب تو امن بھی ہو چکا، مکہ فتح ہو چکا، ان کے لیے تو کوئی چارہ باقی ہی نہیں تھا. ایمان نہ لاتے تو وہ آیات بھی نازل ہو چکی. 4 مہینے گزر جائیں تو اب یہاں جزیرہ نما عرب میں کوئی مشرک نہیں رہ سکتا. انہیں اس جزیرہ نما عرب کو خیر بات کرنا ہوگا، یہاں سے رخصت ہونا اگر وہ اپنے آبائی دین پر، بت پرستی والے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں. حد درجے سخت آیات جو ہیں سورہ توبہ میں نازل ہو چکے ہیں. تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھا تم نے کہ لوگ جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. اور فتح مکہ کے بعد جو ہے یہی معاملہ ہوا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی قبیلے کا، کسی علاقے کا حکمران یا جو شیخ تھا یا جو بھی وہاں کا لیڈر تھا وہ ایمان لے آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ پورا کا پورا قبیلہ ایمان لے آیا. اپنے شیخ کی پیروی تو کرتے تھے نا. اگرچہ جو فالوور ہیں وہ دیکھیں کہ سراسر ہمارا شیخ کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے تب بھی وہ اندھے پیروکار ہوتے ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں. آج بھی دیکھ لیجئے جو بھی لیڈران ہیں، خواہ وہ مذہبی لیڈران ہوں، خواہ سیاسی لیڈران ہوں، ان کے پیروکار جو ہیں ان کے نزدیک ان کا کوئی برا عمل بھی ان کے نزدیک نیک بن جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اس کے اندر کوئی بدنیتی نہیں ہے. بظاہر دیکھنے میں تو یہ کوئی فسق و فجور والی بات ہے، لیکن پیش نظر جو ہے وہ اچھی بات ہے، کوئی ایسا بات نہیں ہے، نیت ان کی صحیح ہے. تو جب انسان اس حد جو ہے وہ بالکل بلائنڈ ہو جائے اپنے جو بھی جن کو وہ فالو کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ تو پھر یہی نکلتا ہے.
تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور دیکھا تم نے لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے فوج در فوج. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہاں بھی نوٹ کیجئے، چونکہ فتح سے مراد فتح مکہ بھی لی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کیا کہ اب آخری اقدام کرنا ہے مشرکین مکہ کے خلاف، تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے. تو آپ کے ساتھ ابتداءً جو لوگ مدینہ میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے کل تعداد 5000 کی تھی. لیکن صلح حدیبیہ اور اس دوران میں جو مختلف قبائل ایمان لے آئے تھے، اس کی وجہ سے جیسے جیسے حضور مدینہ کی مکے کی طرف روانہ ہوتے تو مزید لوگ جو مسلمانوں کے تھے وہ جماعت در جماعت اس لشکر میں شامل ہوتے چلے گئے. جب آپ مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو تقریباً 10,000 کی تعداد تھی حضور کے جلو میں، جسے ہم فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں. اور حضور نے اس موقع پر ایک خاص اہتمام فرمایا تھا. مکہ سے کچھ فاصلے پر ایک وادی ہے، مراء الزہران اس کا نام ہے، وسیع وادی ہے. تو حضور کے ساتھ جو لشکر تھا تو حضور نے انہیں حکم دیا کہ اس وادی میں دور دور تک پھیل جاؤ. حالانکہ فوج تو بالکل متحد ہوتی ہے، بالکل جب دستہ چلتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ. اب وہ رات کا وقت تھا اور پھر حضور نے کہا کہ جس کے پاس جو بھی ایندھن ہے وہ لکڑیاں اپنی شمع روشن کر دے. اب گویا کہ مکہ کے مضافات میں تا حد نگاہ جو ہے وہ میدان جو ہے جسے آپ مراء الزہران کہتے ہیں، وہ گویا کہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے. حضور نے کہہ دیا تھا فاصلے پر ہو جاؤ تاکہ بہت وسیع ایک جو ہے علاقہ اس کے اندر وہ شمع روشن ہو. ابو سفیان یہاں سے نکلا، جیسے ہی وہ مکہ کے مضافات میں پہنچا تو وہ تو گھبرا گیا. وہ سمجھتا تھا اب گویا کہ پورا عرب جو ہے یہاں پہنچ گیا ہے ہمیں فتح کرنے کے لیے. وہ کل تھے 10,000، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی اس موقع پر کہ آپ نے ان کو سپریڈ کر دیا. اور پھر یہ کہ رات کا جیسے ہی وقت ہوا تو شمع روشن ہوئی تو اب گویا کہ علاق کے علاوہ روشن ہے. بڑی وادی جو ہے وہ بقع نور بنی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر بڑی گھبراہٹ ہوئی اور اس نے سمجھ لیا کہ اب ہمارا آخری وقت ہے. اب گویا کہ اب ہمیں جو ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. اسی اثناء میں جو ہے ابھی وہی کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ مقابلہ تو نہیں کر سکتا. اسی اثناء میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جہاں یہ پہنچا تھا وہاں سے قریب سے گزرے. ظاہر ہے مکہ کے بالکل قریب تو پہنچ چکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. تو انہوں نے جب اسے دیکھا اور دیکھ لیا کہ یہ اب پوری طرح مبہوت ہو چکا ہے تو اسے کہا کہ تم میرے پیچھے جو ہے میرے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ. اور بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جو حضور کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا. ابو سفیان کو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ظاہر ہے اس موقع کے اوپر ان کے اندر جو تحیر پیدا ہو چکا تھا، اتنے وسیع علاقے کو بقع نور دیکھتے ہوئے، اور معلوم ہوتا تھا کہ ہزاروں کا لشکر جو ہے یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے جس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں. اور تیزی انہوں نے اس لیے اختیار کی کہ رستے میں اگر کوئی شخص پہچان لیتا کہ ابو سفیان ہے تو شاید اس کو وہی قتل کر دیتے. مسلمانوں کے اندر بھی تو کچھ جوشیلے لوگ موجود تھے نا. بعض اوقات جذبات انسان کے اوپر اس درجے حاوی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے فوری طور پر کوئی فیصلہ کر دیتا ہے. لہذا بڑی تیزی سے اپنے گھوڑے میں اپنے پیچھے جو ہے بٹھا کر، اور ممکن ہے کہا ہو کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کو اور لے کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اور وہاں جا کر پھر کچھ مکالمہ ہوا اور ابو سفیان وہاں ایمان لے آیا حضور پر. اگرچہ اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں فوری طور پر جو ایمان لایا تھا تو ایک دہشت اور جو رعب اس کے اندر قائم ہو چکا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر اس کا نتیجہ تھا. لیکن بہرحال ابو سفیان نے ایمان لے آئے. لہذا ہم جب بھی کہتے ہیں تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ صحابی رسول میں شامل ہیں. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو فتح کا وہ نقشہ جو ہے اس کو بھی دیکھیے، اپنے ذہن میں رکھیے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. یہ افواجہ کی ایک کیفیت وہ بھی ہے سورہ حجرات میں جو کہا گیا نا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی دور ہے جب کہ قبیلے کے قبیلے آگے بڑھ کر جو ہے حضور پر ایمان لے آئے ہیں. صلح حدیبیہ کا وہ پیریڈ بھی فتح مکہ سے اور اس کے درمیان کے تقریباً 2-2.5 سال، اور اس کے علاوہ پھر یہ کہ خاص طور پر فتح مکہ اور اس کے بعد کے 2-2.5 سال کہ اب یہ بدو جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، پورا قبیلہ ایمان لے کر آ رہا ہے. تو وہاں کہا گیا سورہ حجرات میں کہ یہ بدو آپ سے آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اے نبی انہیں کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ان کے ایمان کی نفی کی گئی. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام اطاعت قبول کر لی، ہم نے سرنڈر کر دیا.
ایمان تو جس دولت کا نام ہے وہ تو ابھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. تو یہ کون سے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ کلمہ شہادت ادا کر دیا، مسلمان ہیں، شعائر اسلامی کے اوپر کاربند ہو گئے، مسلمان ہیں، لیکن دل کا یقین والا ایمان کیا ہے؟ اگلی ہی آیت میں اس کو واضح بھی کر دیا گیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. پھر کسی قسم کی کھٹک، کسی قسم کا ریب، تشکک، کوئی شک و شبہ اللہ کے بارے میں دل میں موجود نہ ہو، یہ ہے ایمان. ہمارا اعتماد اور توکل اور بھروسہ تو ہوتا ہے مادی وسائل پر. مادی وسائل سے کہیں منع نہیں کیا گیا، ان کو اختیار کرو. جیسا کہ کہا گیا نا کہ جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیر، پوری طرح تیاری کرو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن تمہارا اعتماد، بھروسہ اور توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کتنے ہی مادی وسائل کیوں نہ ہوں. غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں کے دلوں میں خیال پیدا ہو گیا، کبھی 313 ہوتے تھے، ہمیں شکست نہیں ہوئی. یہ فتح مکہ کے فوراً بعد کا ہے غزوہ حنین. ابھی حضور مدینہ نہیں پہنچے، مدینہ سے واپسی کا قصد ہے، لیکن یہ کہ ثقیف کے قبائل ہیں اور بھی بہت سے قبائل ہیں جو ابھی تک سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، لہذا ان کی سرکوبی کے لیے حضور نے پھر جو ہے سفر اختیار کیا، جو غزوہ حنین کی شکل میں بالآخر جو ہے انجام پذیر ہوا. اور اولین حملہ جو مسلمانوں پر ہوا تو بھگدڑ مچ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں. اور حضور کے ارد گرد جو ہے چند سو کے قریب صحابہ رہ گئے تھے، اس لیے کہ جب اچانک جو ہے اوپر سے تیروں کی بارش ہوئی ہے تو بھگدڑ مچ گئی ہے اور مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا. تعداد کیا تھی؟ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اس دن تمہیں عجب ہو گیا تھا، بڑا جو ہے کوئی گھمنڈ ہو گیا تھا اپنی کثرت تعداد پر، جبکہ اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. تو وہاں بھی فرمایا گیا، سورہ حجرات کا جو میں حوالہ دے رہا تھا، یہ بدو آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لے، آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، ہم اسلام لے آئے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر. اب یہ گویا کہ الفاظ ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی نا، جب حضور حجۃ الوداع کے بعد واپس مدینہ پہنچے ہیں تو حضور نے حضرت ام حبیبہ سے یہ فرمایا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں گویا کہ مجھے میرے اس دنیا سے اب رخصتی کی خبر دے دی گئی ہے، اب مجھے زیادہ عرصہ جو ہے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے رب کے حضور ہی لوٹنا ہے. تو حضرت ام حبیبہ کی روایت میں آپ کو اور یہ الفاظ بھی اس کی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں. تو اے نبی، جو ہم نے آپ کے اوپر بھاری بوجھ ڈالا تھا آپ اس سے سبکدوش ہو چکے، اب وہ فیصلہ کن فتح حاصل ہو چکی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، الفتح گویا کہ پورا عرب جو ہے وہ سرنگوں ہو چکا. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی تھی الہ اہل عرب، وہ اپنی تکمیل تک پہنچ چکی. تو فسبح بحمد ربک واستغفر. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی آرام کرنا اور استراحت کرنا اور ریلیکس کرنا وہ تو آخری لمحے تک نہیں ہوا، وہ بالکل آخری مارکہ تھا نا غزوہ تبوک کا، لیکن اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا، کتنا طویل سفر تھا، اور پھر یہ کہ شدید قحط کا عالم تھا، مشکل ترین جسے کہا گیا ساعۃ العسرہ، بہت ہی سختی اور مشقت والی گھڑی تھی وہ غزوہ تبوک کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں وہاں بھی تقریباً 30,000 کی تعداد ہے جو لشکر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں سلطنت روما جو اس وقت کی سپریم پاور تھی اس کے خلاف نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تمام چیزیں، اب اس میں یہ الفاظ فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی اب آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی اور استغفار کیجئے، اپنے رب کی حمد کیجئے. دیکھیے تسبیح اور حمد یہاں بھی ساتھ ساتھ آ گئے. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمات جو رب کو بہت ہی محبوب ہیں، جو نامہ اعمال میں بہت وزنی ہیں، رحمان کو بہت پسند ہیں اور زبان پر انتہائی ہلکے ہیں.
انہیں ادا کرتے ہوئے کوئی زبان کو مشقت نہیں کرنی پڑتی. سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں بھی فرمایا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو تسبیح کیجئے اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ، واستغفر اور اس سے استغفار کیجئے. اب یہاں ترجمہ کرتے ہوئے بھی ذرا انسان کے اوپر تھوڑی سی جسے آپ کا یہ جھجک ہوتی ہے کہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ استغفار کیجئے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ استغفار تو گناہوں کے مداوے کے لیے ہوتا ہے، گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنے فجور پر اللہ سے استغفار کرنا، معافی مانگنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ نہیں تھا. یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، تعلیم امت کے لیے ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضور خود فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، میں ہر روز 70 مرتبہ اپنے رب کے حضور استغفار کرتا ہوں. اب انسان کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے تو کون سا گناہ ہوگا کہ جس کا کوئی امکان ہو جو حضور سے صادر ہوا ہو. لیکن یہ کہ اصل میں یہ معاملہ یہ ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. تو کہیں جو دعوت کے کام میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کہیں کوئی سستی کا معاملہ ہو گیا ہو، تو یہ تو احساس کی شدت ہے نا جو حضور کے اوپر اس درجے مسلط رہتی تھی کہ جو آئیڈیل مقام ہے اس سے کہیں 1 ڈگری بھی نیچے کا کہیں معاملہ اگر میری طرف سے ہو گیا ہو تو اس پر تو استغفار کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ اللہ کے رسول اور رب کا معاملہ ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اس حجۃ الوداع کے بعد جب واپس تشریف لائیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا 2.5 یا 3.25 مہینے کے قریب، اس لیے کہ واپسی ہوئی ہے ذی الحج سن 10 ہجری اور حضور کا وصال ہوا جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. 12 ربیع الاول کو ہم عام طور پر ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مناتے ہیں، اس کے بارے میں اختلاف ہے. 8 ربیع الاول بھی کہا گیا، 12 بھی کہا گیا، 9 بھی کہا گیا. بعض حضرات جو ہے ان کی رائے ہے کہ ربیع اول میں تو ہوئی نہیں تھی، کسی اور مہینے میں تھی. لیکن حضور کے وصال کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، وہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری ہے. تو ذی الحجہ سن 10 ہجری سے لے کر ربیع الاول سن 11 ہجری تک کوئی تقریباً 2.5-3 مہینے بنتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ جو دورانیہ تھا اس میں حضور کثرت کے ساتھ یہ الفاظ جو ہے آپ جو ہے وہ دہرایا کرتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک. یہ بھی میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ بڑی پاک ہے، بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے، ہر عیب، ہر نقص، ہر کوتاہی سے پاک ہے وہ ذات جو اللہ ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اور کل حمد اس کے لیے ہے، کل شکر اس کے لیے ہے. استغفرک واتوب الیک، جو الفاظ یہاں آئے واستغفرہ انہ کان توابا، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، واتوب الیک، اور تیرے حضور رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تو یہ آخری الفاظ اس کے گویا کہ جو آخری آیت ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے. گناہ کا لفظ پھر میں نے اپنی زبان سے کہہ دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی درجے میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. کہیں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کسی اعتبار سے کوئی سستی کا، کوئی غفلت کا معاملہ اگر ہو گیا ہو تو اس کے لیے اپنے رب کے حضور استغفار کا طالب ہوں. انہ کان توابا، یقیناً وہ ذات جو ہے وہ تو انتہائی تواب ہے، توبہ کی قبول فرمانے والی ہے، معاف فرمانے والی ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے سیرت کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کی جو مشاورت ہوتی تھی، ظاہر کبار صحابہ اس کے اندر شریک ہوتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جو ہے بہت کم رہا ہے، تقریباً 2 برس ہے، یا 2.25 برس ہے، یا 2.25 برس ہے، اس سے زیادہ نہیں. حضرت عمر کا پھر تقریباً میرا خیال ہے 9 برس تک جو ہے دور خلافت رہا ہے. تو مشاورت میں وہ خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک محفل کیا کرتے تھے. وہ بھی نوجوان تھے، جبکہ کبار صحابہ میں سے جو لوگ بھی وہاں آپ کے ارد گرد ہوتے تھے، جن سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے، تو ان میں بڑے اونچے درجے کے لوگ، بہت سینئر صحابہ کرام ان میں موجود ہوتے تھے. تو ان صحابہ کے دلوں میں کہیں یہ خیال ہوا کہ یہ نوجوان جو ہے ان کو کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشاورت میں لازماً شامل کرتے ہیں، ان سے بھی مشورہ طلب کرتے ہیں. تو حضرت عمر نے ایک دن پھر
سوال کیا وہ تمام لوگ جو مشاورت والے وہاں موجود تھے، ان سے کہا یہ سورۃ النصر، اس کے اندر کوئی خاص بات جو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہو وہ کیا تھا؟ تو مختلف صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی کہ اس کے اندر جو ہے وہ فتح مکہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ فیصلہ کن فتح کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر وہ نقشہ جو چشم فلک نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ تمام باتیں مختلف صحابہ نے کی. پھر آخر میں حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو اس دنیا سے اپنے روانہ ہو جانے کی خبر دی ہے. اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقیہ صحابہ سے کہا کہ تمہارے میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، اگرچہ یہ عبداللہ ابن عباس عمر میں تم سے بہت چھوٹے ہیں، اور شاید تم میں سے کسی کے دل میں یہ خیال ہوتا بھی ہو کہ ان کو کیوں اپنی مشاورت میں لازم شامل رکھتے ہیں، تو میں اس لیے شامل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کا بڑا فہم عطا فرمایا. اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ کو پہلے سنا چکا کہ وہ جب حضور واپس تشریف لائے حجۃ الوداع کے بعد تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں گویا کہ مجھے خبر دے دی گئی ہے کہ اب اس دنیا کی زندگی سے میری مراجعت بالکل قریب ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے. تو حضرات یہ دو صورتیں یہاں آج ہم نے مکمل کر لی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو من حیث المجموع ہمارے اندر آمادگی پیدا کرے کہ ہم اسے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، اسے اپنے لیے لاہ عمل بنائیں. اس میں جو میسج مجھے اور آپ کو دیا گیا یہ ابدی پیغام ہے، یہ قیامت تک کے لیے الہدا ہے. اس کے بعد کوئی اور کتاب ہدایت آنے والی نہیں ہے. یہ تو وہ الکتاب ہے کہ جو گویا کہ تمام پچھلی کتابوں کے اوپر مہر قاطع ہے. تو اتنی بڑی امانت اور اللہ کا اتنا بڑا تحفہ ہمارے پاس موجود ہو، اور پھر دل بغل داری کتاب زندہ ہی، تمہارے بغل میں تو کتاب زندہ موجود ہے، اور تم جو ہے منتظر ہو کسی معجزے کے کہ یوں ہو جائے، یہ دعا کر لیں، یہ کچھ ہو جائے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے وفادار بنو گے، اللہ کے مددگار بنو گے، اس کے دین پر عمل پیرا ہوگے اور اس کو پھیلاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری دعائیں سنے گا بھی اور تمہیں جو ہے مدد بھی فرمائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.